اللہ اللہ اللہ۔ آخر میں ایک بات اور کہنی ہے کہ قربانی کے تعلق سے بڑا افراط و تفریط ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے؟ افراط کا مطلب ہے کہ بعض لوگ تو بہت زیادتی کرتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں، پھر بھی اتنا حوصلہ ہے کہ دوسرے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی کمی کرتے ہیں کہ بخل جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم پر واجب ہے، وسعت نہیں، تو آپ حصہ لے لیجئے، دیہاتوں میں اس سے اور سستے مل جاتے ہیں۔ واجب ہے قربانی ضرور کریے، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو قربانی شوق کا نام نہیں ہے۔ مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم مزاج شریعت کو نہیں سمجھیں گے تو نہ اللہ کی رضا، ہم کرتے رہیں کام اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وہ ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ مزاج شریعت کیا ہے؟ ایک بندہ قرضے میں ہے، ایک تو کاروباری قرضے ہوتے ہیں کہ وہ کروڑوں کا ٹرن اوور ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ایسا قرضہ ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی کی دستی ہے، کسی کا مطالبہ ہے، اور ہم شوق پہ شوق 1 2 3 10 قربانی کرا رہے ہیں، اور پھر وہی گوشت اس کے یہاں بھیج رہے ہیں جو لعنت بھیجتا ہے آپ پر کہ بتائیے میرا قرض ادا نہیں کر رہے، گوشت ہم کو بھیجا، کیا ضرورت ہے؟ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرضے میں ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کیا شوق ہے بھائی۔ اگر آپ قرضے میں تو پہلے قرض ادا کریں۔ قربانی شوق کا نام نہیں ہے، قربانی مزاج شریعت کو سمجھنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، درجنوں قربانی کر رہے ہیں، 2 4 5 جتنی چاہے قربانی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اس کو کسی بندے کا قرض کیوں نہیں ادا کر رہے بھائی؟ اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ کوئی ذمہ نہ لے لے کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ صحابہ کرام اس چیز کو سمجھتے تھے۔ 2 واقعے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا۔ ایک اسلام میں ایک موقع آتا ہے کہ باندھی تھی آزاد ہو گئی، بہرحال ان کو ایک اختیار ملا، اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اور یہ اختیار ملا کہ چاہے وہ شوہر کو چوز کر لیں یا شوہر سے اپنی علیحدگی اختیار کر لیں۔ انہوں نے وہ آپشن اختیار کیا کہ اب مجھے آزادی ملی ہے، میں اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ انہوں نے چھٹکارا چاہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ان کو، سمجھایا کہ بریرہ تمہارے شوہر کا نام مغیث ہے، اور تمہارا شوہر رہ چکا ہے، محبت ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا پھر رہا ہے، تم اس کو اختیار کر لو، اس نکاح کو باقی رکھو۔ حضرت بریرہ نے دیکھے کیا کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ بریرہ نے کہا کہ میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں مغیث کو نہیں چنتی۔ پوری اسلامی تاریخ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بریرہ بدتمیز تھی، نعوذ باللہ، انہوں نے حضور کے مقام کو جانا نہیں، مزاج سمجھتی تھی کہ مزاج کیا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریشی خاتون تھی، بڑے خاندان کی تھی، شوہر سے، ان کے ایک شوہر تھے، طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے پاس جب کوئی پیغام نکاح دے تو مجھ سے پہلے مشورہ کر لینا۔ چنانچہ 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو جہم کر کے صحابی تھے۔ کہا اللہ کے رسول 2 لوگوں نے پیغام دیا ہے۔ فرمایا دیکھو ابو جہم کا مزاج میں سختی ہے اور تمہاری پھٹے گی نہیں، اور حضرت معاویہ اس زمانے میں خلیفہ نہیں بنے تھے تو وہ ان کی جیب ٹائٹ ہے، ذرا سا ہو سکتا ہے تمہاری نہ پھٹے، ایسا کرو تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اب اسامہ بن زید غلام ابن غلام، آزاد ہو چکے تھے لیکن نسبت غلامی کی تھی۔ اب عربوں میں کہاں قریش کا خاندان اور کہاں ایک غلام، اندر سے طبیعت میں بڑا بار تھا۔ ایک تو غلام، دوسرے کالے تھے کیونکہ ان کی ماں ام ایمن حبشی تھی، اور حبشی کا بچہ کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کالے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اندازہ یہ ہوا کہ حضور کا حکم ہے، سرنڈر کر دیا، اب تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، نکاح کر لیا۔ اور بعد میں فرماتی ہیں کہ میری جوڑی ایسی پٹی کہ مدینے میں لوگ رشک کرتے تھے کہ صاحب جوڑی ہونا چاہیے تو اسامہ اور فاطمہ بنت قیس جیسی جوڑی ہونا چاہیے۔ دیکھیں 2 باتیں۔ حضرت بریرہ نے کہا حضور کے مشورے کو کہ میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی، لیکن ان کی صحابیت پر کوئی آنچ نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ مشورہ تھا۔ یہاں حضور کا حکم تھا کہ تم ان سے نکاح کر لو، یا حضرت فاطمہ کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں تھا کیونکہ حضور کا حکم آ گیا۔ یہ ہے مزاج شریعت۔ اس لیے ہمیں بیلنس باقی رکھنا چاہیے، نہ بخل کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ استعداد نہیں پھر بھی آپ قربانی کرا رہے ہیں۔ قربانی ہمارے ذمے ایک ہے، ہم نفلی قربانی بھی کرا رہے ہیں حالانکہ قرضہ باقی ہے۔ آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کتنی بڑی بات ہے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، پیروں تلے زمین نکل جانا چاہیے۔
لیکن ہمارے کوئی شعور ہی نہیں ہے، قرضے کو اتنا لائٹلی لے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، شریعت کی مزاج کو سمجھو۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا نام اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، شوق پورا کرنا نہیں ہے، قربانی کچھ تقاضے ہم سے بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو جانچا، کھڑے اترے اور ان کی یادگار قیامت تک بنائی گئی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو مقصد تھا، 3 مثالیں پیش کی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کیا گیا، سپہ سالار اعظم تھے اور ادنا سپاہی بنا دیا گیا۔ آج اگر آپ کسی کمشنر کو، کمشنر تو بہت بڑی بات ہے، اگر ملک کا جو جنرل ہو سب سے بڑا، اور اس سے آپ کہیں کہ تم ایک عام فوجی کی طرح ہو، سارے اسٹار تمہارے ختم، سارے بلے ختم، تو وہ تو سوسائڈ کر لے گا۔ لیکن اس پر یہ کہیں میری انسلٹ ہو گئی بھائی، کہ کہاں میں ملک کا سربراہ یعنی سپہ سالار اعظم، اور آج مجھے ایک ادنا سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ آنا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی تھی کہ کہیں عوام میں یہ پیغام نہ پہنچے کہ صاحب جدھر خالد ہوتے ہیں وہ جیتے ہیں، ان کی کوئی دماغ اور ان کا کوئی صلاحیت کچھ نہیں، وہ سب اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آرام و آشائش کی قربانی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدار کی قربانی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ مثالیں نہیں ہیں، آج بھی ہمارے سماج میں مثالیں موجود ہیں، ہم اپنے محلوں میں رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ لہذا اپنی انا کی، عزت کی، ایگو کی، ان تمام قربانی کے لیے تیار رہیں۔ یہی اس بقرہ عید کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ہمیں اس مقصد پر ذہن رکھنے کی، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور 3 اعتراضات کیے گئے تھے اسراف کے تعلق سے، ذبح میں تکلیف کے تعلق سے، ماحولیات کے تعلق سے، مختصر اس کا جواب دیا گیا، اور اخیر میں قرض والے مقروض کی قربانی کے تعلق سے اور 2 واقعے بیان کیے گئے مزاج شریعت کو سمجھنے کا، حضرت بریرہ کا، حضرت فاطمہ بنت قیس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ قرض والے کی قربانی، جو مقروض ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ ہم شریعت کے منشے کو سمجھیں گے، صحیح نہج پر ہم چلنا کو ہم سیکھیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی منمانی کی تو اپنا شوق تو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کا منشا ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔